السلام علیکم ناظرین، ہم آج موجود ہیں UC7 میں، جو کہ گلستان جوہر کے اطراف کا علاقہ لگتا ہے، اور میرے ساتھ موجود ہیں عبدالقادر خانزادہ صاحب، جو کہ MKM کے نامزد کردہ چیئرمین، اور ان کے ساتھ موجود ہیں احسن خان صاحب، جو کہ MKM کے نامزد کردہ وائس چیئرمین ہیں، اور ان کے ساتھ یہاں پر کونسلر کا پورا پینل موجود ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں وہ کس طریقے سے کراچی اور اس UC کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ PhD ڈاکٹر ہیں اور ساری زندگی ڈاکٹری کے پیشے سے وابستہ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا سیاست میں قدم رکھنا، 2 دفعہ آپ منتخب MLA رہ چکے ہیں، وفاقی وزیر بھی آپ رہ چکے ہیں۔ MKM وہ واحد جماعت کیوں تھی جس کا آپ نے انتخاب کیا؟ کراچی یونیورسٹی میں ایک محکمہ ہے، پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل، جو گورنمنٹ آف پاکستان کا محکمہ ہے۔ میں اس میں ڈائریکٹر جنرل کی حیثیت سے کام کر رہا تھا، اور وہاں سے ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد جب مجھے یہ آفر ہوئی کہ ایز اے ٹیکنوکریٹ میں کسی MKM کے ساتھ جوائن کر لوں، اور وہ میرے تجربے سے اور میرے خدمات سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، پارٹی کو بھی ضرورت تھی، اور پارٹی چن کے پڑھے لکھے لوگوں کی تلاش میں رہتی ہے، پہلے بھی رہتی تھی اور اب بھی رہتی ہے۔ تو جہاں سے بھی متحدہ کو پڑھے لکھے لوگ ملتے ہیں، وہ ان کی خدمات حاصل کر لیتی ہے، انہیں پھر صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی میں بھیجتی ہے، بلدیاتی نظام میں ان کو بھیجتی ہے، تاکہ ان کے علاقے کے رہنے والے لوگ جن کا زیادہ تر تعلق مڈل کلاس سے ہے، ان کی خدمت کر سکیں، ان کی آنے والی نسلوں کے لیے ایک عزت کے ساتھ رہنے کا مقام دلا سکیں، ان کے تعلیمی نظام کو بہتر بنا سکیں، صحت کے نظام کو، اور زندگی کی جو بھی سہولیات لوگوں کو چاہیے وہ سہولتیں پہنچانے کے لیے میرے خیال سے پاکستان میں جو سب سے اعلیٰ ترین جماعت ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ ہی ہے، جس کے تمام اپنے رہنماؤں کا تعلق بھی لوور اور مڈل کلاس سے ہے، اور تمام اس کے کارکنوں کا تعلق بھی اسی جماعت سے ہے، اور سب کی زندگی تقریباً ایک ہی طرح سے گزرتی ہے۔ MKM وہ واحد جماعت ہے جو سندھ میں سب سے زیادہ اقتدار میں رہی ہے پیپلز پارٹی کے بعد، اور پچھلے الیکشن میں بھی یہ دیکھا گیا کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، اور بلدیات میں میئر جو تھے وہ وسیم اختر صاحب کراچی سے رہے، اس کے باوجود وہ پرفارم نہیں کر پائے، اور یہی رونا رہا کہ جو ہے پیپلز پارٹی نے جو ہے ان کو اختیارات نہیں دیے۔ اس دفعہ آپ کا ایک بہت بڑا الحاق جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا ہے، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی اس دفعہ بھی جو ہے وہ آپ کو بھرپور طریقے سے پرفارم کرنے کا موقع دے گی، آپ کو اختیارات دے گی؟ دیکھیں، جس ملک میں سرمایہ دارانہ نظام ہو، جاگیردارانہ نظام ہو، اس ملک میں ایک مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس پارٹی کا، عوام کا سیاست میں قدم رکھنا اور اس میں اپنا مقام بنانا بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، اور ہمارے کارکنوں کی محنت سے، ہماری قیادت کی صلاحیت کی بنیاد پہ ہم نے پاکستان کے جاگیرداروں کو چیلنج کیا، سرمایہ داروں کو چیلنج کیا۔ یہ صحیح ہے کہ ہم ابھی اس پوزیشن میں نہیں آئے کہ اپنی حکومت بنا سکیں اور اپنے منشور کو مکمل طور پر عمل درآمد کرا سکیں، لیکن ہمیں امید ہے، عوام کو ریئلائزیشن ہو رہی ہے، وہ سمجھ رہے ہیں، پورے پاکستان میں یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ اگر اس ملک میں کوئی غریبوں کے مسائل حل کر سکتا ہے تو واحد پارٹی متحدہ قومی موومنٹ ہی ہے۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس پوزیشن میں آ جائیں گے جب اس ملک کی قیادت کو سنبھالیں گے اور عوام کے حق میں تمام فیصلے کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ
پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اوپر نظر ڈالیں تو پاکستان میں کوئی بھی پارٹی ہمیشہ میجارٹی پارٹی نہیں رہتی نا. حالات کے ساتھ، وقت کے ساتھ، قیادت کی تبلیغ کے ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہے. تو ہمیں پورا یقین ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی پارٹی ہمیشہ ڈومیننٹ پارٹی نہیں رہے گی، اور ہم بھی اپنا حصہ پاکستان میں سیاست میں حاصل کریں گے، اور پاکستان کے غریب عوام، خصوصی طور پہ کراچی کے عوام، سندھ کے عوام اپنا حق ضرور حاصل کریں گے. اور ہم نے ابھی جو سندھ حکومت سے معاہدہ کیا ہے، جس دن اس معاہدے پہ عمل درآمد ہو جائے گا، ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم کراچی والوں کو، حیدرآباد والوں کو اور سندھ کے تمام شہری علاقوں کو، وہاں کے لوگوں کو ان کے حقوق دلانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس معاہدے کی جو ہے کوئی کاپی وغیرہ آپ نے دیکھی ہے یا آپ کے پاس موجود ہے؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا. وہ تمام میڈیا میں بھی تقسیم کر چکے ہیں، اور ہم تمام اپنے علاقوں میں بھی تقسیم کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کو بھی وہ کاپی بھجوا دیں گے. وہ زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے میں وہ ہمارا جو معاہدہ ہے وہ سندھ اسمبلی سے پاس ہو جائے گا، اور اس میں وہ تمام محکمے جو کراچی میونسپل کارپوریشن سے حکومت سندھ سے لے لیے تھے، جس میں کراچی واٹر بورڈ بھی شامل ہے، کراچی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بھی شامل ہے، لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی شامل ہے، اور ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی شامل ہے، کراچی ماس ٹرانزٹ پروجیکٹ بھی شامل ہے. وہ سب اس میں شامل ہو رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میونسپل کارپوریشن جو ہے انشاءاللہ لوکل گورنمنٹ کی شکل اختیار کر لے گی. میئر کے پاس مکمل اختیارات ہوں گے. اس کے علاوہ بھی اس معاہدے میں بہت ساری چیزیں ہیں. مثال کے طور پر سندھ میں پچھلے کئی سالوں میں تقریباً 3 لاکھ بھرتیاں کی گئی ہیں جو کہ جعلی ڈومیسائل پر کی گئی ہیں. اس کے اوپر ایک کمیشن بنایا جا رہا ہے، تحقیقات کی جا رہی ہے، اور وہ تمام نوکریوں کو ریویو کیا جائے گا. اسی طرح سندھ پبلک سروس کمیشن میں بھی اب انشاءاللہ آدھے نمائندے سندھ کے شہری علاقوں کے ہوں گے اور آدھے نمائندے سندھ کے دیہی علاقوں کے ہوں گے. تو آئندہ جو بھی 16 گریڈ سے اوپر کا ریکروٹمنٹ ہوگا وہ 40 اور 60 کی ریشو سے ہی ہوگا. اسی طرح ڈیولپمنٹ فنڈز بھی جو نیشنل فائننس کمیشن مرکزی حکومت سے سندھ حکومت کو تو مل گیا ہے، لیکن انہوں نے لوکل باڈیز کو ابھی تک ٹرانسفر نہیں کیا ہے. ہماری پوری کوشش ہو رہی ہے اب پروونشل فائننس کمیشن جو ہے اپنے اختیارات اور فائننسز کو لوکل لیول پہ بھی ٹرانسفر کرے، جس سے پورے سندھ کے شہر اور دیہاتوں کو انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا. اس دفعہ بلدیات میں کافی دیکھنے میں اور سننے میں یہ بات آ رہی ہے کہ ایم کیو ایم کا جو ایک ٹاپ لیڈرشپ ہوا کرتی تھی، جو کہ ایم این اے ایم پی ایز لیول کے جو لوگ تھے، ایم کیو ایم نے اس دفعہ ان کو بلدیات میں جو ہے وہ اتار دیا ہے. وہ بلدیات میں چیئرمین وائس چیئرمین کے امیدوار ان کو جو ہے وہ منتخب کر دیا ہے. تو ایسی کیا وجوہات ہیں کہ ایم کیو ایم کے پاس لوگوں کی کمی ہو گئی ہے، یا ایم کیو ایم بھروسہ نہیں کر پا رہی ہے لوگوں پر کہ جو ہے وہ ان نئے لوگوں کو ٹکٹ دے؟ پورے پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کی تاریخ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو تمام سیاسی پارٹیوں میں خاندانی اور موروثی آپ کو سیاسی نظام ملے گا. دادا بھی اس کا ایم این اے تھا، باپ بھی اس کا ایم این اے ہے، بیٹا بھی اس کا ایم این اے. صرف واحد ایم کیو ایم ایسی پارٹی ہے جو کسی ریہڑی پہ شربت بیچنے والے کو ایم این اے بنا دیتی ہے. اور اسی طرح متحدہ قومی موومنٹ ہی ایسی پارٹی ہے جو کسی ایم این اے کو چیئرمین بنا دیتی ہے. کیونکہ ہم جذباتی فیصلے نہیں کرتے، ہم مصلحت کی بنیاد پہ فیصلے نہیں کرتے. متحدہ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے.
ہمارے معاشرے کا آج کل ایک بہت بڑا المیہ یہ بن گیا ہے کہ چاہے وہ دینی حوالے سے ہو، اگر کوئی شخص کوئی بات کر دے تو اس پر فوراً کفر کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے، اور اگر پاکستان کے حوالے سے کوئی چھوٹی سی بھی کوئی غلط بات کر دے تو اس کے اوپر غداری کا فتویٰ لگ جاتا ہے۔ پچھلے دنوں چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، اور خاص کر پی ٹی آئی کہ بہت سارے لوگوں نے جو ہے اداروں پہ کس طریقے سے تنقید کی ہے وہ ساری دنیا نے دیکھا ہے، اور ایم کیو ایم تو ایک بہت بڑا نقصان جو ہے وہ اٹھا چکی ہے، ان پہ یہ الزامات لگتے آ رہے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایم کیو ایم نے اپنے پلیٹ فارم سے کوئی آواز بلند کی ہو کہ جو ہے ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے جو کراچی کے نوجوانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے یا کیا گیا تھا؟ دیکھیں، پاکستان کے آئین نے تمام حدود مقرر کر دی ہیں، چاہے پاکستان کے آئینی ادارے ہوں، چاہے پاکستان کے مذہبی معاملات ہیں، اور میں بھی اور میری پارٹی کا بھی یہ یقین ہے کہ پاکستان کے تمام شہریوں کو ان حدود کا احترام کرنا چاہیے اور ان حدود میں ہی رہنا چاہیے۔ نہیں تو ایم کیو ایم نے اپنے فورم سے اس بات کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ نہیں، میں ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم ایم کیو ایم بلیو کرتی ہے اس بات پہ کہ سب کو اپنے اپنے دائرے میں رہنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی ملک ترقی اسی وقت کرتا ہے جب اس کے قوانین کی پوری پاسداری کی جائے۔ چونکہ آنے والے کچھ سالوں میں آپ کراچی کو کیسا دیکھتے ہیں بحیثیت چیئرمین؟ آپ اس علاقے کو جہاں سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، خاص کر اس علاقے کو اور خاص کر کراچی کو کیسا دیکھتے ہیں اور کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، یعنی پاکستان میں اور بلکہ میں ایشیا میں، پورے ایشیا میں کراچی کا پوٹینشل سب سے زیادہ ہے، کراچی کے لوگوں کا پوٹینشل سب سے زیادہ ہے، اور متحدہ قومی موومنٹ یہی مطالبہ کر رہی ہے کہ آئین کے 140 اے کے تحت 140 اے کے تحت آئین میں جو اختیارات کراچی کو دیے گئے ہیں، اور سپریم کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس نے بھی اپنے فیصلے میں یہ کہا ہے، اگر کراچی کو 140 اے کے تحت اختیارات دے دیے گئے، جس کے لیے ایم کیو ایم جدوجہد کر رہی ہے، اور فائننس کی تقسیم بھی اسی حساب سے دے دی جائے، تو انشاءاللہ کراچی پورے ایشیا کا سب سے ترقی یافتہ شہر بن سکتا ہے۔ کراچی میں پانی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، پانی کراچی میں موجود ہوتے ہوئے بھی عوام کو مہیا نہیں کیا جا رہا۔ ہائیڈرینٹ پہ ایک غیر یقینی سی صورتحال دیکھی جاتی ہے ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان بلدیات میں منتخب ہونے کے بعد ڈسٹریبیوشن کے میرے خیال سے پائی؟ یہ عوامی مسائل کے حوالے سے آپ کا سب سے اہم سوال ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت کراچی میں پانی ہے، اس کے مینجمنٹ کا اور ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ ہے۔ ایم کیو ایم سب سے پہلے اس کی مینجمنٹ کو اور ڈسٹریبیوشن کے سسٹم کو ٹھیک کرے گی، اور ٹینکرز نے جو اپنی حکومت بنائی ہوئی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی۔ دوسرا، جو 65 ملین گیلنز پر ڈے کا پروجیکٹ ہے، یہ کوشش کرے گی کہ وہ 6 مہینے کے اندر شروع کر دیا جائے، تو کراچی کے بہت سارے علاقوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ دوسرا، ایک میرا اپنا پروجیکٹ ہے جو کہ ہب ڈیم سے 100 ملین گیلنز کا پر ڈے کا ہے، وہ بھی بہت دن سے ہماری کوشش ہوگی کہ وہ پروجیکٹ بھی آپریٹ کر دیا جائے، تو منگو پیر، بلدیہ اور اورنگ کے پانی کا مسئلہ اس سے حل ہو جائے گا۔ جہاں تک بڑا پروجیکٹ ہے K4 کا، اس کے لیے بھی گرانٹس اس سال بھی منظور ہو گئی ہے، اور میرے خیال سے اس کو 4-5 سال لگیں گے کمپلیٹ کرنے میں۔ تو ہماری پوری کوشش ہوگی، ہر انسان کی سب سے اہم ضرورت پانی ہی ہے، کم از کم ہم ان کو یہ تو مہیا کر سکیں۔ اچھا، سیوریج کا بھی جو ہے ایک بہت بڑا ایشو کراچی میں ہے، صحیح، اس کو کس حوالے سے جو ہے وہ آپ صحیح کریں گے؟ کراچی کے اور بھی بہت سارے ٹرانسپورٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے نا، سڑکوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے، سیوریج کا، میرے خیال سے تمام مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔
بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم دینے کا. اب آپ سے اجازت چاہیں گے اس امید کے ساتھ کہ MQM پاکستان اس بلدیات میں کامیاب ہونے کے بعد عوام کے مسائل کو حل کرنے کی پوری کوشش کرے گی.